اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی رہنمائی کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للتی اس راستے کی، ہی اقوم جو سیدھا ہے، ہی اقوم جو کیا ہے، سیدھا ہے۔ ویسے اقوم علماء نے لکھا ہے کہ ایسے راستے کو کہتے ہیں کہ جو قریب بھی ہو اور سیدھا بھی ہو اور مصائب اور مشکلات سے خالی بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ اقوم۔ تو اس اعتبار سے جب اقوم کہا جائے گا تو اس کو آپ سیدھا راستہ کہہ لیں، آسان راستہ کہہ لیں، یہ سارے مفہوم اس میں شامل ہیں۔ تو بے شک یہ قرآن ہے کہ یہدی للتی ہی اقوم، جو رہنمائی کرتا ہے یا راہ دکھاتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو اقوم کیا ہے، سیدھا ہے یا جو آسان ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ قرآن خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو۔ اب ایمان والوں کی مزید صفات بیان کر دیں کہ وہ ایمان والے یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ خوشخبری سناتا ہے، خوشخبری دیتا ہے ان مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے کیا ہے، بڑا اجر ہے۔ کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے، کتنا بڑا ہے کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ توجہ فرما لیں۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور جہاں پر یہ قرآن ہدایت نامہ ہے وہاں پر یہ قرآن پاک معجزہ بھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت بھی ہے۔ اس لیے یہاں اس کا ذکر فرما دیا تاکہ آپ کی نبوت پر دلیل بھی ہو جائے، اور پھر رہنمائی حاصل کرنے والوں کے لیے پیغام بھی ہو جائے کہ اگر تم رہنمائی چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ طریقہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب تمہیں کیا کرے گی، رہنمائی کرے گی۔ اور رہنمائی بھی ایسی کہ یہ جو قرآن ہے یہ یوں سمجھو کہ ایک ایسا رستہ ہے جو سیدھا بھی ہے اور قریب بھی ہے اور خطروں سے خالی بھی ہے۔ ایسا رستہ آسان رستہ سمجھا جاتا ہے جو خطروں سے خالی بھی ہو اور سیدھا بھی ہو، آسان بھی ہو، تو یقیناً ایک چلنے والے کے لیے اس میں کیا ہے، سہولت ہے۔ تو یوں فرما دیا کہ جو طریقہ اللہ کے قرب کا یا بخشش کا یا کامیابی کا قرآن پاک بتا رہا ہے، یہ اقوم، یہ سب سے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ درست بھی ہے۔ اور یہ قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن پاک خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ دو باتیں آ گئیں، قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے تو ایمان ضروری ہے، پھر اگر کامل رہنمائی لینی ہے تو ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی کیا ہیں، ضروری ہیں۔ صرف ایمان پہ بات نہیں چھوڑی، اس کے ساتھ عمل الصالحات کی شرط لگائی ہے، اس لیے کہ مکمل کامیابی تبھی ہے کہ جب ایمان لائے، پھر ایمان کے تقاضے یعنی اعمال صالحہ کو اپنائے، اعمال صالحہ پر کاربند ہو جائے، تبھی سمجھو کہ اس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ تو اس لیے دونوں باتیں یہاں بیان فرما دی۔ یہ ایسی ہے جیسے 18ویں پارے کی ابتدا میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ چلو مومن کامیاب نہیں ہو گئے بلکہ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور اسی طرح لغو باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ قرآن پاک نے مختلف صفات بیان کی، جس کا مطلب ہے کہ ایمان لانا یہ ایک کام ہے، پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ دوسرا کام ہے۔ تو یہ کامل کامیاب تو تبھی ہوتا ہے جب وہ ایمان بھی لائے اور ایمان کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرے۔ تو اس لیے قرآن خوشخبری انہی کو دے رہا ہے کہ وہی لوگ بڑے اجر والے ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اب جو لوگ اعمال بھی نہ کریں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہیں تو وہ غلطی پر ہیں۔ بے شک اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس رحمت والے رب نے ہی تو یہ کام ہمارے ذمے لگائے ہیں کہ ایمان کے بعد اعمال بھی تمہارے ذمے ہیں، ایمان کے بعد عبادات بھی تمہارے ذمے ہیں۔ تو جب اس رحمت والے رب نے ہی یہ ایمان کے بعد احکام اور اعمال ہمارے ذمے لگائے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی رحمت کے امیدوار بننے کے لیے وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو رحمت والے رب نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں صرف آخرت کی بات کی ہے اس لیے کہ بعض دفعہ ایک عقیدے کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور وہ ایسا عقیدہ ہوتا ہے کہ جس میں باقی عقیدے پوشیدہ ہیں۔ مثال کے طور پر جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو بھی اس پر آنے والے احکامات اور پیغامات کو بھی مانتا ہے، تبھی تو وہ اس کے مطابق چل کر اپنی آخرت سنوار سکے گا نا۔ آخرت کو مانتا ہے تو آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے اللہ کے رسول بتائیں گے، جو احکامات آئیں گے اسی پر چل کر وہ آخرت کو بنا سنوار سکے گا۔ تو جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے، تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت کی فکر رکھتا ہے پھر تیاری کی بھی رکھتا ہے، جو تیاری کی رکھتا ہے تو پھر وہ یہ بھی جانے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے جس سے میں آخرت بنا سکوں، تو وہ اللہ کے رسول کو بھی مانے گا اور احکامات کو بھی مانے گا۔ تو آخرت کا عقیدہ تو اصل میں ایک اہم عقیدہ ہے جس میں باقی عقائد بھی کیا ہیں، پوشیدہ ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور پھر انسان کی اصلاح میں سب سے زیادہ عمل دخل اسی عقیدے کا ہے کہ جس کو حساب کتاب کا ڈر نہ ہو، جواب دہی کی فکر نہ ہو، اور جس سے یہ پرواہ نہ ہو کہ مجھ سے کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں، وہ کیسے اصلاح کرے گا؟ وہی آدمی اپنی اصلاح کرے گا، اسی میں ڈر آئے گا، وہی نافرمانی سے بچے گا جس کے دل و دماغ میں یہ بات مستحضر ہو کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے، مجھ سے حساب ہونا ہے، تبھی جا کر میری کامیابی ہوگی۔ تو وہ لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے صرف ایک عقیدے کا ذکر کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور عذاب کے تیار کرنے کی نسبت اصل میں کفار کی طرف ہی ہے، یعنی جہنم کی جو بناوٹ ہے اس کی نسبت کفار کی طرف ہے کہ ہم نے جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے اور جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے جہاں بھی نسبت انہی کافروں کی طرف ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان والے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، سزا بھگتیں گے، جو گناہ گار ہوں گے جن کی بخشش کی کوئی راہ نہیں بنے گی، نہ کوئی سفارش، اور اسی طرح نہ کوئی ایسا عمل جس کو بہانہ بنا کے بخشش کر دی جائے، تو ظاہر ہے پھر اصول اور ضابطے کے مطابق اسے جہنم میں تو جانا پڑے گا، اور پھر اللہ اس کی بخشش بھی فرما دیں گے۔ لیکن جہنم ایسے لوگوں کے لیے بنائی نہیں ہے، اس کے بنانے کی نسبت ان لوگوں کی طرف نہیں کی جو ایماندار ہو کر گناہ گار ہوں، بلکہ جہنم کے بنانے کی جو نسبت ہے وہ کفار کے لیے ہے۔ اس کی مثال ایسے علماء دیتے ہیں جیسے آپ جیل بناتے ہیں، وہ پوچھے جیل کیوں بنائی ہے، کہیں کہ مجرموں کے لیے بنائی، لیکن بعض دفعہ کسی شریف آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اسی قاعدے میں آتا ہے اور اس کو بھی جیل میں جانا پڑتا ہے، نہ وہ عادی مجرم ہوتا ہے، نہ اس نے قصدن یہ کام کیا ہوتا ہے،
بلکہ کسی خاص کیفیت میں وہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو جیل بنی مجرموں کے لیے، برے لوگوں کے لیے ہے، اور لیکن ضابطے میں پھنس جانے کی وجہ سے اچھے آدمی کو بھی جیل کھانی پڑ جاتی ہے۔ تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ جیل کے بناوٹ جو ہے وہ مجرموں کے لیے ہے، تو جہنم کی بناوٹ جو ہے وہ کفار کے لیے ہے۔ مومن اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور کفار سے اعمال میں مشابہت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو اس لیے اس کی بناوٹ کی نسبت ان کی طرف نہیں کی، کفار کی طرف ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔